بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ایک قبر میں ایک مردے کو قبر کے عذاب میں مبتلا پایا۔ قبر کی سختیاں اس مردے پر بے تحاشا ہے۔ مردہ قبر میں زور زور سے چیخیں مار رہا تھا، چلا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر آگے اپنے کام کو چل بسے۔ جب وہ شام کو اپنا کام کر کے واپس اسی قبرستان سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا وہی مردہ جنت کی نعمتوں سے خوش ہو رہا ہے۔ اس کو طرح طرح کے پھلوں اور خوشبوؤں سے نوازا جا رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبر میں مرنے والے کو جنت کی خوشیوں میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہنے لگے، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے کہ جب میں صبح کے وقت یہاں سے گزر رہا تھا تو یہ قبر کی سختیوں سے مرنے والا رو رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اب میں واپسی پر دیکھ رہا ہوں کہ وہی قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ اے میرے مولا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تیری قدرت تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے موسیٰ، یہ انسان جب مرنے لگا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا۔ مرنے والی کی بیوی نے اس بچے کو مسجد میں قاری کے پاس بھیجا ہے۔ اس بچے نے جب پہلی بار بسم اللہ پڑھی تو مجھے اس بچے پر ترس آیا اور میں نے سوچا کہ اس کا بچہ میرا نام لے رہا ہے اور میں کس طرح اس کے باپ کو جہنم کی آگ میں جلا سکتا ہوں۔ میں تو غفور الرحیم ہوں، جو کوئی مجھے ایک بار یاد کرتا ہے میں تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ جب اس کے بچے نے پہلی بار اپنی پیاری سی زبان سے معصومانہ انداز میں میرا نام لیا تو میں نے اس معصوم بچے کے نام لینے پر اس کے باپ کی قبر کے عذاب کو دور کر دیا ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو انسان کو دو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ وہ ان دو لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے۔ مرنے والے کا دل کرتا ہے کہ میں ان دو لوگوں کو اپنا دکھ درد سناؤ، پھر اس وقت وہ کچھ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے۔ اس وقت انسان کا دل اور دماغ دنیا کے سب کاموں سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں دنیاوی کوئی چیز کا خیال نہیں ہوتا۔ وہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، اپنی دولت و شہرت سب کچھ بھول جاتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص کی موت کا وقت آیا۔ وہ موت کی سختیوں سے دوچار ہو رہا تھا۔ اس مرنے والے کے عزیز و اقارب میرے پاس آئے اور کہنے لگے، مولانا صاحب، مرنے والے کو کلمے کا ورد کروائے، اس کو قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھائے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں اس کے رشتہ داروں کے ساتھ مرنے والے کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے پاس بیٹھا، اس کے پاس اس کے رشتہ دار اور دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ مرنے والا اوپر آسمان کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بولنے کی ہمت آئی۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور کہنے لگا کہ میرے اولاد اور میری بیوی کہاں ہے؟ اس کو اپنی اولاد اور بیوی کے سوا دنیا کا کوئی بھی رشتہ یاد نہیں تھا۔ وہ اپنی ساری زندگی کی کمائی، دولت، جائیداد، مکان اور عزیز و اقارب کے بارے اس کے ذہن میں کچھ نہ تھا سوائے اولاد اور بیوی کے۔ جب اس نے اپنے اولاد اور بیوی کو بلایا تو وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اس نے اپنی اولاد اور بیوی کو پاس بٹھایا اور رونا شروع کر دیا کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارا سہارا کون بنے گا؟ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ مرنے والے کو اپنی فکر نہیں ہوتی، اس کو اپنی اولاد اور اپنی بیوی کی فکر ہوتی ہے کہ میرے وصال کرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا۔
میرے بعد میرے بچوں اور بیوی کا کوئی سہارا ہوگا یا نہیں۔ وہ اس طرح کی باتیں کر کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو پاس بلاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دینا، میرے مرنے کے بعد میری مغفرت کی دعا کرنا، آپ کی دعا میرے لیے قبر کی سختیوں کو کم کر دے گی اور مجھے جنت میں داخل ہونے میں میرے مدد کرے گی۔ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مرنے والا رو رو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ فرما۔ یہ لفظ کہہ کر اس کی زبان بند ہو جاتی ہے اور وہ کانپنے لگ جاتا ہے۔ اسی وقت مالک الموت آتا ہے اور اس کی جان نکال دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس کا منہ کھل گیا، اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ مالک الموت مرنے والے کی جان پیروں سے نکالتا ہے، اس کے بعد جسم کے دوسرے حصوں کی جان نکالی جاتی ہے۔ اس وقت مرنے والا پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ اس وقت ایک طرف تو شیطان مرنے والے کے دل میں غلط وسوسے پیدا کرتا ہے تو دوسری طرف مرنے والے کے اپنے اعمال کا کام آتے ہیں۔ اگر مرنے والا نیک ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کی زبان سے کلمہ نکالنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر مرنے والا انسان نیک نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتا، تو اس کے دل و دماغ پر شیطان چاہ جاتا ہے اور اس کو مرتے وقت کلمے کے کلمات بولنے نہیں دیتا۔ وہ مرنے والا کلمہ پڑھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے پر شیطان اس کو کلمہ پڑھنے نہیں دیتا۔ اس طرح وہ کلمہ پڑھنے کے بغیر ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، آج ہم زندہ ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وقت ہے۔ آج سے ہی نماز قائم کرنا شروع کر دے، غریبوں کا سہارا بن جائے، یتیموں کی مدد کرے، نیک کام کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے نیک کام پسند آ جائے اور مرتے وقت ہماری زبان میں کلمہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔